السلام علیکم، میں آئی ہوں اپنے ناول تیرے عشق میں قسط ہے 63 اور میں ہوں آپ کی رائٹر نور آصف۔ سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح بولوں گی کہ چینل ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ میرے باقی دو ناول پڑھنا چاہتے ہیں جو کہ ہیں بد کردار اور میرا ستمگر، اس کی لنک اسی ایپیسوڈ کے ڈسکرپشن باکس میں دے دیے جائیں گے۔ اور آپ مجھے بتاتے رہیں آپ کو ناول کیسا لگ رہا، ایپیسوڈ کیسی لگی، اور لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے آج کے ناول کی طرف، آج کے ایپیسوڈ کی طرف، اس دعا کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں اور دوسروں کے چہروں پر بھی مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں۔ تیرے عشق میں قسط ہے 63 تحریر نور آصف۔ اور سب سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے اس ناول کو پسند کیا، اتنا سراہا، اتنا پیار دیا۔ اس کے لیے میں آپ سب کی شکر گزار ہوں۔ آگے بھی ایسے ہی پیار دیتے رہیے گا، لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اور ناول کا اختتام ہونے جا رہا ہے، کتنی ایک ساتھ رہ گئی ہیں میں یہ نہیں جانتی، مگر بہت کم ایک ساتھ رہ گئی۔ امید کروں گی آپ کو ناول کا اینڈ پسند آئے گا۔ باسط خان صوفے پر لیٹا ٹی وی دیکھ رہا تھا جب فریال گھٹنوں تک شارٹ نائٹی پہنے باہر آئی۔ وہ کافی دیر تک ایل ای ڈی کے پاس بنے ریک میں ڈفرینٹ چیزیں نکالتی اور رکھتی رہی تھی۔ پھر جھنجھلاتے ہوئے باسط کو دیکھا جو ہنوز ایل ای ڈی پر کوئی پروگرام دیکھنے میں مصروف تھا۔ اب تو فریال نے آنکھوں میں آنسو بھر کر بچوں کی طرح ہونٹ باہر نکال کر باسط کی طرف نگاہ کی تھی جو بالکل بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ وہ اتنا تیار صرف باسط کے لیے ہوئی تھی۔ اس کا فیورٹ کلر پہنا تھا، اس کا فیورٹ پرفیوم لگائے، وہ صرف اس کے لیے تیار ہوئی تھی، اور وہ تھا کہ ایک نظر بھی ڈالنا پسند نہیں کی تھی۔ فریال غصے سے باسط کی طرف بڑھی تھی اور اس کے ہاتھ سے ریموٹ لے کر دور اچھال دیا تھا۔ اس کے پاس ہی بمشکل اپنی جگہ بنائے اس کے سینے پہ سر رکھ کر لیٹ گئی۔ اٹس ناٹ فیئر باسط، میں تمہارے لیے تیار ہوئی اور تم نے مجھے ایک نظر بھی نہیں دیکھا۔ فریال نے باسط کے سینے پر اپنے لب رکھتے ہوئے شکوہ کیا تھا۔ باسط نے مسکراتے ہوئے فریال کے بالوں کو پیچھے سے جکڑ کر اس کا چہرہ اپنے روبرو کیا اور اس کے لبوں کو بری طرح اپنی سانسوں میں قید کیا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں اگنور کروں میرا ہاٹ کیک؟ باسط خان نے رخ پلٹتے ہوئے فریال پر جھکا تھا۔ تو پھر میری طرف دیکھا کیوں نہیں؟ تمہارے فیورٹ کلر کی نائٹی پہنی ہوئی ہے میں نے باسط، جب سے تم نے مجھے بتایا ہے کہ تمہارا فیورٹ کلر بلیک ہے، میری الماری میں رکھا ہر ڈریس صرف بلیک کلر کا ہو گیا۔ فریال نے شرمگی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے باسط کی گردن میں اپنے بازو حمائل کیے تھے۔ باسط خان کی آنکھوں کے آگے ریڈ لباس میں موجود ایک پری پیکر چہرہ آیا تھا۔ سرخ یاقوتی لرزتے ہوئے لب، دوپٹے کے حالے میں بھیگی زلفیں لیے وہ خوبصورت مومی وجود، وہ شہد رنگ خوبصورت سحر زدہ آنکھیں۔ باسط خان کو اپنے سینے میں ایک درد سا محسوس ہوا، سانس سینے میں اٹکی تھی۔ وہ یکدم فریال کے اوپر سے اٹھا تھا، اس کے پورے وجود میں بھانبڑ کے الاؤ سے جل اٹھے تھے۔ اس کے بدن میں کسی کی طلب پوری شدت سے انگڑائی لے کر بیدار ہوئی تھی۔ ان سرخ رسیلے ہونٹوں کی نرمی اور اپنی وحشت یاد آتے ہی پورا بدن آگ کی بھٹی کی مانند سے لگ اٹھا تھا۔ عجیب سی پیاس تن من میں جاگی تھی کہ اس کی روح بھٹکتی ہوئی بنجر صحرا میں جا کھڑی ہوئی تھی۔ اسے اپنے حلق میں شدید کانٹے سے چبھتے محسوس ہوئے۔ کیا ہوا باسط؟ فریال اٹھ کر باسط کے پاس بیٹھی رہی۔ کچھ نہیں مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ باسط خان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ فریال یکدم پریشان ہوئی تھی، جلدی سے اٹھ کر کچن کی طرف بڑھی اور پانی کا گلاس لا کر باسط کو تھمایا تھا، جسے باسط خان نے ایک ہی سانس میں ختم کر ڈالا۔ فریال اب اس کے پاس بیٹھ کر پریشانی سے اپنے نرم ہاتھوں سے اس کے بازو کو دبانے لگی۔ باسط صوفے کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موج چکا تھا۔ وہ فریال کو کیا بتاتا؟ اس کا فیورٹ کلر تو ریڈ تھا۔ جب پہلی دفعہ فریال نے اس سے اس کا فیورٹ کلر پوچھا تو وہ چاہ کر بھی اسے اپنا فیورٹ کلر نہ بتا سکا۔ شاید وہ اس کے علاوہ کسی اور کو ریڈ کلر میں دیکھنا ہی نہ چاہتا تھا۔ فریال اس کے لیے بہت محبت کرنے والی بیوی ثابت ہوئی تھی۔ وہ بھی پورے خلوص سے فریال کی طرف بڑھا تھا، مگر ایک خوبصورت دلکش معصوم وجود اسے رات رات بھر سونے ہی نہیں دیتا تھا۔ وہ تو اس سے نفرت کرتا تھا، بے تحاشا نفرت۔
مگر اب کیوں وہ اس کے حواسوں پر سوار ہو کر اس کی جان کا زار بن گئی تھی، اسے سمجھ نہیں آتا تھا۔ اس کی طلب، اس کی قربت کا نشہ، اس کی محبت اس کے رگ رگ میں سرایت کر چکا تھا۔ ایک عجیب سی اندیکھی تپش ہر ٹائم اسے اپنے ارد گرد محسوس ہوتی۔ ایک کمی، ایک خلا اس کی زندگی میں تھا جو فریال اس سے اتنی محبت کرنے کے باوجود بھی پر نہ کر سکی تھی۔ اس کی یادیں کسی آکٹوپس کی طرح اس کے جسم و جان کے ساتھ لپٹ گئی تھیں۔ ارمان خان اس وقت کورٹ میں سب کے ہمراہ اضطرابی کیفیت میں بیٹھا تھا۔ اسکندر خان، ارتضیٰ خان اور صفدر خان بھی اس کے ساتھ موجود تھے۔ ارمان اس وقت کورٹ میں سب کے ہمراہ اضطرابی کیفیت میں بیٹھا تھا۔ اسکندر خان، ارتضیٰ خان اور صفدر خان بھی اس کے ساتھ موجود تھے۔ عدالتی کارروائی شروع ہونے میں کچھ ہی وقت تھا کہ دلاور خان اپنی آن بان باروب پرسنالٹی کے ساتھ داخلی دروازے سے اندر داخل ہوا تھا، جسے دیکھ کر ارمان کی آنکھیں تحیر سے پھیلی تھیں۔ اس کے پیچھے ہی تو نینا وائٹ لباس پر بلیک کوٹ پہنے، فائل ہاتھوں میں تھامے پورے اعتماد کے ساتھ اندر داخل ہوئی تھی۔ نینا کو دیکھتے ہی ارمان کی آنکھوں میں نفرت کے شعلے بھڑکے تھے۔ دلاور خان نے چیئر پر بیٹھتے ہوئے نینا کو وکٹری کا اشارہ کیا تھا، جس پر نینا مسکرائی تھی۔ یہ منظر ارمان خان کی آنکھوں نے جلتی نگاہوں سے دیکھا تھا، اور یہ منظر اسے بہت مضطرب کر گیا تھا۔ ایک تپش جو پیروں سے ہوتی ہوئی دماغ تک جا پہنچی تھی۔ وہ بے چینی اور اضطراب سے اپنی ہلکی گھنی پیٹھ پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اسکندر خان اور ارتضیٰ خان نے شرربار نگاہوں سے نینا کو دیکھتے ہوئے ارمان پر اپنی غصیلی نگاہیں گاڑی تھیں۔ اسی کی وجہ سے تو آج انہیں یہ دن دیکھنا پڑا تھا۔ اگر ارمان واپس نینا کو حویلی لے آتا یا پھر اسے قتل کروا دیتا تو آج پوری دنیا کے سامنے ان کا تماشا تو نہ لگتا۔ نینا نے رک کر ارمان خان زادہ کو دیکھا تھا۔ دونوں کی آنکھیں چار ہوئی تھیں۔ ہیزل گرے آنکھوں میں نفرت کا ایک جہاں آباد تھا۔ چھین کر تیرے اجالے میں اندھیرا کر دوں گی، زندگی میں تیرے میں زہر اتنا بھر دوں گی، تیری راہ میں کانٹے میں بچھاؤں گی ہر پل، چین پائے نہ کہیں تو اب تو رہے گی یہ ہلچل۔ نینا نے ارمان کو دیکھتے ہوئے نفرت سے اپنی نگاہیں پھیری تھیں۔ نینا نے کیس کی فائل جج صاحب کو پکڑائی۔ یور آنر، عطا اللہ خان کے پوتے بختیور خان نے اپنے گھر کی کمسن ملازمہ کا ریپ کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ میں آج پریوش کو انصاف دلانے کے لیے اس کا کیس لڑنے آئی ہوں۔ میں چاہتی ہوں بختیور خان جیسے درندے کو سخت سے سخت سزا سنائی جائے۔ نینا نے پورے اعتماد سے چرا شروع کی تھی۔ یور آنر، وکیل صاحبہ اپنا اور ہمارا وقت برباد کر رہی ہیں۔ عطا اللہ خان جو ایک باعث شخصیت ہیں اور ایک معزز خاندان سے ہیں، وکیل استغاثہ ایک معزز شہری پر الزام لگا کر صرف انہیں بدنام کرنا چاہتی ہیں، اپنی پرسنل دشمنی نکالنا چاہتی ہیں۔ پریوش نے خودکشی کی تھی اور مرتے ہوئے ایک عدد لیٹر چھوڑ کر گئی تھیں، جس میں صاف لکھا تھا انہوں نے خود اپنی جان لی ہے۔ مخالف وکیل کی جرح پر نینا استہزائیہ مسکرائی تھی۔ یور آنر، عطا اللہ خان جتنے باعزت اور معزز ہیں، مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے، اور ان کے خاندان کے تو کیا ہی کہنے۔ یور آنر، عطا اللہ خان کے 3 پوتے ہیں۔ ارمان خان زادہ جو کہ بہت بڑے بزنس مین ہیں، بہت بڑے پیمانے پر اپنا بزنس چلاتے ہیں، یہاں پاکستان اور مختلف ممالک میں بھی ان کی فیکٹریاں ہیں۔ باسط خان جو ارمان خان زادہ کے ساتھ اسی بزنس میں ہیلپ کرتے ہیں، آج کل وہ کہاں ہیں کسی کو کچھ نہیں پتہ۔ اور بختیور خان جو کچھ نہیں کرتے، آخر کریں گے بھی کیوں؟ اتنی دولت، اتنی زمین جائیداد ہے ان لوگوں کے پاس کہ ساری عمر ان کی 7 نسلیں بیٹھ کر عیاشی کریں تو بھی ختم نہیں ہوگی۔ نینا تنزیہ مسکرائی تھی۔ ارمان نے لب بھینچتے ہوئے پہلو بدلا تھا۔ یہ کورٹ ہے، یہاں پر مختلف جرائم کے کیس لڑے جاتے ہیں۔ آپ تو خانزادہ فیملی کا تعارف کروانے بیٹھ گئی ہیں۔ مخالف وکیل نینا کو دیکھ کر استہزائیہ مسکرایا تھا۔ یور آنر، یہ واقعی میں ہمارا ٹائم ویسٹ کر رہی ہیں۔ خانزادہ فیملی کو کون نہیں جانتا، یہ سب بتانے کا مقصد؟ مخالف وکیل سنجیدگی سے بولا تھا۔ یور آنر، ابھی میرے فاضل وکیل۔ نینا رکی تھی اور وکیل کے پاس جا کر اس کی شرٹ پر لگے بیچ پر اس کا نام پڑا تھا، رؤوف خانزادہ۔ ارے آپ بھی خانزادہ ہیں؟ نینا گہرا مسکرائی تھی۔
ارمان خان نے پھر پہلو بدلا تھا۔ اسے بالکل بھی نینا کا وکیل کے اتنے قریب جا کر بات کرنا پسند نہیں آیا تھا۔ انہوں نے ابھی ابھی بولا کہ طاولہ خان ایک معزز اور شریف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں عدالت کو یہی بتانا چاہتی ہوں کہ خاندان کے مرد کیسے ہیں، کتنے شریف اور معزز ہیں۔ نینا کی ساپاٹ آواز پورے حال میں گونجی تھی۔ نینا نے جج صاحب کو کچھ تصویریں پکڑائی تھیں۔ یور آنر، یہ ارمان خان زادہ اور اس کی گرل فرینڈز کی تصویریں ہیں جن کے ساتھ ان کے گہرے تعلقات تھے۔ اور باسط خان کوٹھے پر مجرا دیکھنے چاہتے تھے، اور اس طرح ان کے خاندان کے مردوں کی لمبی فہرست ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں، آپ خود ہی اندازہ لگائیں یہ کتنے شریف اور معزز ہیں۔ ارمان کا رنگ شدت ضبط اور اہانت کے احساس سے سرخ ہوا تھا۔ آج پھر اس نے بھری دنیا کے سامنے اس کے پاسٹ کو لا کر پھر سے اسے ذلیل و رسوا کیا تھا۔ ارمان خان نے زخمی نظروں سے نینا کو دیکھا تھا۔ نینا ارمان خان کو دیکھ کر طنزیہ مسکرائی تھی۔ میں صرف یہ کہنا چاہوں گی بختاور خان کے بڑے بھائی ایسے ہیں تو بختاور خان کا کریکٹر کیسا ہوگا؟ یور آنر، وکیل استغاثہ کے پاس اگر کوئی ثبوت ہے تو پیش کریں۔ یہ فضول بے بنیاد باتوں سے ثابت نہیں ہوتا کہ بختاور خان نے یہ قتل کیا ہے۔ عدالت ٹھوس ثبوت مانگتی ہے اور ٹھوس دلائل۔ یہ صرف بھونڈے دلائل پیش کر کے ارمان خان زادہ کو بدنام کرنا چاہتی ہیں، اس لیے انہوں نے بختاور خان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں دیا، کوئی واضح دلیل نہیں دی، جبکہ اس سب کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں۔ صرف ان کے کریکٹر پر بات کر کے اپنی لیمٹس کراس کر رہی ہیں۔ مخالف وکیل اس بار بہت بدتمیزی سے بولا تھا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بظاہر معزز اور شریف نظر آنے والے لوگ در حقیقت کیسے ہوتے ہیں۔ نینا نے کاٹ دار لہجے میں کہا، آج کی کارروائی یہیں پر ختم کی جاتی ہے۔ اگلی بار مس نینا آپ ٹھوس ثبوت کے ساتھ حاضر ہوں۔ جج صاحب نے اپنی کارروائی مکمل کی تھی اور چلے گئے۔ کارروائی ختم ہونے کے بعد سکندر خان اور تزا خان غصے سے وہاں سے چلے گئے تھے۔ ارمان خان زادہ بے چینی اور اشتعال کے ساتھ کورٹ کے باہر کھڑا نینا کا انتظار کر رہا تھا۔ نینا عدالت سے باہر آئی تو ارمان خان کو سامنے ہی کھڑا پایا۔ وہ ارمان کو اگنور کرتی آگے بڑھنے لگی تو ارمان نے اسے کلائی سے دبوچتا ہوا باہر اپنی گاڑی کی طرف لایا تھا۔ مسٹر خان، یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑے مجھے، کیوں تماشا بنا رہے ہیں میرا؟ نینا اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے دبے انداز میں غرائی تھی۔ اور جو تم میرا اور میرے خاندان کا تماشا بنا رہی ہو وہ کیا؟ ارمان خان غرایا تھا۔ آپ اور آپ کا خاندان اسی قابل ہے، نینا نے غصے سے ارمان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اسی اثنا میں دلاور خان اپنے گارڈز کے ہمراہ نینا کی طرف آتے ہوئے دکھائی دیا۔ نینا نے مسکراتے ہوئے دلاور خان کو دیکھا تھا۔ ارمان خان کے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ ارمان خان نے نینا کو کلائی سے پکڑ کر گاڑی میں دھکیلا تھا اور جلدی سے گاڑی دوڑاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ مسٹر خان، روکیں گاڑی، نینا چلائی تھی۔ نینا میری بات سنو، دور رہو اس سے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ بکواس بند کریں کہ آپ اپنی رائمہ ٹھیک نہیں ہے، کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ دنیا کا ہر مرد آپ کی نظر میں ٹھیک نہیں ہے۔ اصل میں آپ ایک بد فطرت، کم ظرف اور بد کردار مرد ہیں، تبھی آپ کو ہر مرد اپنے جیسا لگتا ہے۔ نینا ارمان خان کی بات کاٹتے ہوئے چلائی تھی۔ میری غلطی ہے، تمہیں اس تہہ خانے سے نکالنا ہی نہیں چاہیے تھا، تم اس لائق ہی نہیں تھی، تمہیں محبت اور عزت دی جاتی، لیکن اب میں اپنی غلطی کا ازالہ کروں گا، مزید تمہیں اپنی عزت کا تماشا بنانے نہیں دوں گا۔ ارمان خان گیس و غضب اور اشتعال کے ساتھ سرد آواز میں دھاڑتے ہوئے بولا، اور گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھائی تھی۔ اچانک ہی ارمان کو بریک لگانی پڑی تھی۔ دلاور خان کے گارڈز کی گاڑیاں چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ دلاور خان اپنے درجنوں گارڈز سمیت گاڑی سے اترتا ان کی طرف بڑھا تھا۔ ارمان خان زیادہ بھی غصے سے گاڑی کا دروازہ کھولتا اترا تھا۔ نینا بھی اپنی طرف کا دروازہ کھول کر اتری تھی۔ نینا آپ ٹھیک ہیں؟ دلاور خان آگے بڑھا تو ارمان خان غصے سے چیخا تھا، دور رہ اس سے، دور رہ میری بیوی سے۔ ارمان خان کی آنکھیں لہو رنگ ہوئی تھیں۔ ارمان خان دلاور کی طرف بڑھا تو دلاور کے گارڈز اپنی بندوقیں تانے ارمان خان کے چاروں اطراف بکھر گئے۔ نینا ارمان کو طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھتی آگے بڑھی تو ارمان نے جھٹپٹاتے ہوئے اپنے قدم آگے بڑھائے تھے۔ دلاور خان کے گارڈز نے اپنی بندوقیں چاروں طرف سے ارمان خان کے اوپر تان کر اسے آگے بڑھنے سے روکا تھا۔ نینا تم اس کے ساتھ نہیں جاؤ گی، تمہیں یہ کیس لڑنا ہے لڑو۔
میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میں تمہارا ساتھ دوں گا، پوری سپورٹ کروں گا، یہاں تک کہ اپنے بھائی کے خلاف جاؤں گا، مگر تم اس کے ساتھ نہیں جاؤ گی، ارمان خان زیادہ لہو رنگ آنکھوں کے ساتھ چلایا تھا۔ نینا سنی انسنی کرتی دلاور خان کی گاڑی میں بیٹھتے چلے گئی۔ دلاور خان کے گارڈز ارمان خان کی گاڑی کے ٹائرز پر فائر کرتے وہاں سے چلے گئے۔ ارمان خان زیادہ کتنی ہی دیر وہیں پر کھڑا رہا، وہ خود کو بے بسی کے انتہا پر محسوس کر رہا تھا۔ ارمان خان زادہ نے سرخ آنکھوں کے ساتھ گاڑی کے بونٹ پر بے دریغ مکے جڑ دیے تھے۔ کچھ اور سمجھ نہ آیا تو گاڑی کے شیشے پر پوری قوت سے مکہ مارا تھا۔ گاڑی کا شیشہ ٹوٹتا، ارمان خان زادہ کا ہاتھ زخمی کر چکا تھا۔ وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ اس کے سامنے اس کی گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ دل جلا ہوں میں بہت، ساری دنیا میں جلا دوں، اس کے راہوں کی ساری روشنی میں بجھا دوں۔ وہ تڑپے چین میرے دل کو آئے، اب اسے کہیں بھی قرار نہ آئے۔ مجھ کو ٹکرا کر وہ کیسے چین سے رہے، مجھ کو تنہائی ڈسے، مجھ پر دنیا ہنسے۔ ارمان خان نے زخمی ہاتھ سے اپنا موبائل نکال کر کسی کا نمبر ملایا تھا اور کچھ خاص انسٹرکشنز دی تھی۔